وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ نماز قصر کا بیان کہ کن حالات میں نماز قصر ہو۔ اگر ہم سفر پر نکل رہے ہیں تو سفر کی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کو یہ سہولت، یہ صدقہ بھی کہا گیا ہے حدیث میں ملا کہ حالت سفر میں نماز کم ہو جاتی ہے، قصر ہو جاتی ہے۔ مثلا فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ پوری، لیکن ظہر کی 2 رکعت صرف پڑھنا ہے 4 کی بجائے، عصر کی بھی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 رکعت، یہ قصر نماز ہے۔ قصر نماز کب کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا سفر، جب آدمی سفر میں نکلے، مسافر اگر ہے تو اس کے اوپر قصر ہے، لیکن کہاں سے، کتنے فاصلے سے، کس طرح، کیسے؟ سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں بڑا اختلاف ہے لوگوں کا کہ کتنے کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو قصر ہوگا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال کو ملا کر کے جو بات کہی ہے کہ 39-36 میل کے اقوال ہیں، اور کلومیٹر کے حساب سے آج کے علماء کرام جنہوں نے پورے اندازے لگائے ہیں تو بعض لوگوں نے 58 کلومیٹر لکھا ہے، بعض لوگوں نے 72، بعض لوگوں نے 78 کلومیٹر۔ کچھ علماء نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈسٹنس بیان کیا جا رہا ہے، یعنی 50 کے اوپر، 70 کے اوپر، تو اس میں ایسا ہے کہ بعض علاقے تو ایسے ہوتے ہیں جہاں آدمی 50 اور 60 کلومیٹر کا سفر کر لیتا ہے لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ وہ مسافر ہے، یعنی روزانہ لوگوں کے روٹین میں ہے، اتنی دور سفر کر کے جاتے ہیں آفسوں میں اور واپس آتے ہیں 15 کلومیٹر ہو جاتا ہے۔ اور بعض علاقے ایسے رہتے ہیں جیسے دیہات وغیرہ کے علاقے جدھر راستے وغیرہ خراب ہوتے ہیں، تو اگر آدمی 40-50 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں مسافر ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں یہ چیز کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ بہرحال اقوال اس میں مختلف ہیں، 72 کلومیٹر تک کے لوگوں نے لکھا ہے۔ سفر کے لیے جب ہم نکل رہے ہیں، اگر اس سے زائد یا اتنا سفر ہے تو قصر کہاں سے شروع ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر نکلے، اور مدینہ کے باہر نکلے، مدینہ کی جھلک نظر آ رہی تھی بستی، اور نماز کا وقت ہوا اور آپ نے قصر کر دیا۔ یعنی شہر سے باہر آدمی نکلتا ہے 2-3 کلومیٹر بھی آج کے دور میں، اور شہر کے آثار و قرائن نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کا ارادہ لمبے سفر کا ہے، مطلب 500 کلومیٹر جانا ہے، اس کو 300 کلومیٹر جانا ہے۔ شہر کے باہر نکلا وہ نماز کا وقت ہو گیا تو اس کو قصر کرنا ہے۔ اب وہ جتنی دور بھی جاتا ہے اس کو قصر نماز پڑھنا ہے۔ کتنے دنوں تک قصر؟ قصر جو ہے اگر آدمی حالت سفر میں ہے اور وہ کئی مقامات پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، مطلب آدمی یہاں سے ایک شہر میں گیا، وہاں 2 روز قیام رہا، پھر 1 روز قیام رہا، پھر 2 روز قیام رہا، تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو 19 دن تک کے آپ کا قیام رہا۔ مختلف اقوال 25 تک کے، ادھر ایک جگہ آپ رکے نہیں رہے۔ تو اگر آدمی کا مسلسل سفر ہے تو اس صورت میں یہ ایک لمبی مدت تک کے کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی سفر میں نکلا اور فرض کر لیجئے کہ اپنے شہر سے 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر پر گیا، اور اس کا ارادہ وہاں جانے کے بعد 10 دن 5 دن رکنے کا ہے یا 3 روز سے زائد رکنے کا ہے، تو اس صورت میں وہ صرف راستے میں قصر کرے گا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد وہ قصر نہیں کرے گا۔ دوسری ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کا 2 شہر میں مکان ہے، اگر چونکہ ڈسٹنس بہت لمبا ہے، جیسے مالیگاؤں سے بامبے سمجھ لیجیے کہ ایک شخص کا بامبے میں بھی مکان ہے، مالیگاؤں میں بھی مکان ہے، تو مالیگاؤں میں بھی پوری پڑے گا اور بامبے میں بھی پوری پڑے گا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں پوری نماز پڑھائی، جب لوگوں نے صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا ایک مکان مکہ میں بھی۔ تو اس مناسبت سے
آدمی وہاں پر مقیم مانا جائے گا اور وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ سفر میں آدمی کتنی رکعتیں پڑھے؟ 2 رکعت ظہر، 2 رکعت عصر اور 2 رکعت عشاء پڑھتا ہے۔ سنت اور نوافل، فجر کی جو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور حجر دونوں میں نہیں چھوڑی، اور وتر کی نماز اس کو آخری نماز بناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آخری نماز بھی تو سفر میں بھی اور حجر میں بھی، یعنی اگر آپ مقیم بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں تو فجر کی سنت اور عشاء کی وتر یہ ضرور پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے قصر ادا کی۔ قصر ادا کرنے کے بعد آپ آ کر کے لیٹ گئے، غالباً ذوالحلیفہ، تو آپ کے شاگرد نے کہا کہ کاش آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے سنت ظہر۔ تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے سنت ہی پڑھنا ہوتا تو قصر کیوں پڑھنا، فرض نماز میں نے آدھی پڑھی، تو جب میں نے فرض و آدھی پڑھی ہے سنت اور نوافل نہیں ہے، اس کے بعد یہی معاملہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور یہی معاملہ ایسا ہی ایک معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو قصر جب پڑھیں گے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ قصر بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ارے کیا اتنی سی اس میں یہ کیا نماز ہم کم کر دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، یہ بلا وجہ کی بات ہے، شریعت نے چھوڑ دیا اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 لوگ آئے اور ان دونوں نے آ کر کے کہا مسافر تھے، سفر کر کے آئے تھے، تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے پوری نماز پڑھی اور دوسرا کہتا ہے میں نے جو قصر تھی وہ قصر کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصر پڑھنے والے کے بارے میں کہا کہ تو نے پوری پڑھی اور تو نے اللہ کی ایک نعمت، اللہ کی طرف سے ایک انعام، اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ تھی جس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ قصر ایک لوگوں سے اسلام بول گیا انہوں نے، ایک انداز ہوتا ہے سوچنے کا۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں نا کیا ہے ٹائم تو پڑھ لینا اور یہ اور وہ، دیکھیے شریعت میں جب حکم آ گیا تو خاموشی سے مان لینا چاہیے، عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے۔ وہ نا مسلم ہے تو ان کے ساتھ بھی سفر کا موقع ملا اور ایسے بھی تو وہ کہا کرتے تھے میں قصر نماز نہیں چھوڑتا، مطلب قصر کا فائدہ فوراً اٹھا لیتا۔ اگر ایسی جگہ پہنچا جہاں پر مسجد میں جیسے بات کر لیجیے ظہر کی نماز ہے تو وہ جمع بین الصلاتین کر لیا کرتے تو اسی کی تفصیل کا بتا، یا نماز ختم ہو گئی تو فوراً قصر پڑھ لیتا۔ اس لیے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کمی اور خامی تو ہے۔ اللہ نے جیسی نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نماز پڑھو تو یہ سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ نہیں سوچ سکتے، یہ انداز میں اختیار کر سکتے تو یہ کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ نماز میں خوشو ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے تھے میں اسی لیے قصر کرتا ہوں کہ 2 رکعت اگر میں پڑھا ظہر کی تو 2 کا ثواب اللہ دے گا، اور جب اللہ دے گا تو کسی کمی والا ثواب تو رہے گا نہیں، وہ تو پورا پورا رہے گا، اپنی تو تھوڑی سی کمزوری والی رہے گی، لیکن اللہ کی طرف سے جو ملے گا یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس میں بلا وجہ کا اپنا تقویٰ پرہیزگاری، یہ پرہیزگاری اور تقویٰ نہیں ہے، اللہ کے ایک انعام کو بلا وجہ آدمی چھوڑ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہا حالت سفر میں اور بھی کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں، جیسے جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کا جمع کرنا۔ حالت سفر میں آپ 2 نمازوں کو جمع کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، یہی 2 نمازوں کا جمع کریں گے، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء، یعنی عصر اور مغرب کو نہیں جمع کریں گے، فجر اور ظہر کو نہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، اس کو کہا جاتا ہے ظہرین اور مغربین۔ تو 2 شکلیں اس کے جمع کرنے کی، ایک شکل یہ ہے جمع تقدیم اور ایک شکل ہے جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کہتے ہیں کہ کبھی آپ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیتے، یہ جمع تقدیم، اور کبھی آپ عصر کے وقت ظہر کی نماز پڑھ لی، 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر، یہ جمع تاخیر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ سفر کے لیے نکلنے کا اگر طلوع آفتاب زوال آفتاب کے آس پاس کا رہتا تو آپ نماز نہیں پڑھتے، نکل جاتے، اور پھر عصر کے قریب آپ اتر کے دونوں نمازیں پڑھتے۔ غروب سے پہلے اگر سفر کا ارادہ ہوتا تو پھر عشاء کے وقت آپ مغرب میں، یعنی مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ملاتے، اور اگر کبھی آپ پہلے سے سفر میں ہوتے اور زوال آفتاب ہو جاتا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمانے کے بعد دونوں نمازیں اکٹھا پڑھ دیتے، ظہر کی اور عصر کی۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ظہر اور عصر دو نمازیں اکٹھا آدمی پڑھتا ہے تو ایک اذان دی جائے گی اور دو اقامت سے نمازیں پڑھی جائے گی، یعنی ظہر کی نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس کی اقامت الگ رہے گی، عصر کی نماز رہے گی اس کی اقامت الگ رہے گی۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے وہ لوگوں کی امامت کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ نے نماز پڑھانے کے بعد 2 رکعت پر سلام پھیرا اور مقیم لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ اٹھ کر کے اپنی نماز پوری کریں۔ تو اگر امام نماز میں امامت کرے، وہی مسافر ہے اس کو امامت پر کھڑا کر دیا جائے، وہ خود امام ہو اور مقامی افراد وہاں آ جائیں تو وہ لوگ اٹھ کر کے بعد میں اپنی نمازوں کو پورا کر لیں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی مسافر ہے اور مقیم نماز پڑھا رہا ہے تو اگر وہ پوری نماز پڑھا رہا ہے ظہر کو تو اس کو پوری 4 رکعت پڑھنا ہے۔ عصر کی اگر امام کے پیچھے یہ پڑھ رہا امام مقیم ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی مسافر والی پڑھے گا بلکہ امام کی اقتدا کرنا ہے۔ اگر ایک آدمی نکلا گھر سے، جب وہ نکلا تو ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور ختم بھی ہو رہا تھا، لیکن اس نے کسی وجہ سے ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ جیسے آج کے دور میں گاڑی کا ٹائمنگ تھا، اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کے بعد جب وہ اٹھا تو اس کے پاس وقت نہیں تھا، اب اس کو سیدھا بھاگنا تھا ریلوے اسٹیشن، کوئی چانس کوئی موقع نہیں تھا اس کے پاس، وہ گیا۔ اب جو اس کی نماز چھوٹی ہے مقیم کی حالت میں تو حالت سفر میں بھی وہ پوری ہی پڑے گا، کیونکہ دیکھیے یہاں پر ذرا سا دھیان دیں، اس میں وقت قضا کا خیال رکھے گا۔ کب قضا ہوئی تھی؟ جب وہ حضر میں تھا، وقت ادا کا خیال نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر حالت سفر میں ہے اور کسی نماز کا وقت ہوا اس سے نہیں پڑھا، جیسے فرض کر لی تھی کہ فجر کی نماز کا وقت ہوا، اب اس نے نہیں پڑھی وہ نماز، یا ظہر کا وقت ہوا ہے سمجھ لیجیے، یا آسانی سمجھ میں آئے گا، ظہر کا وقت ہوا نہیں پڑھ سکا، اب وہ اپنے گھر پہنچ گیا عصر کا ٹائم تو اس کو ظہر کی پوری پڑھنا ہے۔ یہاں وقت ادا کا خیال کیا جائے گا اور وہاں وقت قضا کا۔ جب مقیم تھے تو ہم نے چھوڑی تو جب وہ فرض ہوگی تو پوری تھی تو اسی لیے پوری ادا کرنا ہے، اور جب حالت سفر میں ہم نے چھوڑی تو سفر کی وجہ سے یہ فائدہ تھا، ہم نے سفر میں اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، سفر ختم ہو گیا، اس لیے وہ فائدہ جو ہم کو ملنے والا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ اور آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو جو ذکر و اذکار سنن و نوافل کا اہتمام عام حالات میں کرتا ہے، اللہ رب العالمین وہ انعامات اسے عطا فرمائے گا۔ حالت سفر میں کچھ اور احکامات بھی ہیں۔ حالت سفر میں اور حالت حضر میں جو ہمارے یہاں جرابیں ہم موزہ جو پہنتے ہیں تو موزہ اگر آدمی وضو کر کے پہنا ہے، جیسے وضو کیا اس نے اور وضو ٹوٹنے سے پہلے موزہ پہن لیا، تو ایسی صورت میں اگر مقیم ہے، فرض کر لیجیے کہ آپ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے، آپ نے وضو کیا اور موزہ پہن لیا، اب آپ نے اس موزے کو اتارا نہیں تو آپ دن بھر کی تمام نمازوں میں اس پر تیمم کر سکتے ہو۔ تیمم کر سکتے ہو کا مطلب یہ کہ آپ کو زوال سے پہلے قضاء حاجت کے لیے گئے یا طہارت کے لیے گئے، پیشاب کے لیے، آپ کا وضو ٹوٹا، اب جب آپ دوبارہ وضو بنانے بیٹھیں گے تو آپ نے اگر موزہ نہیں اتارا ہے تو آپ یہ کریں گے کہ پورا وضو بنانے کے بعد ان ہاتھوں کو گیلا کر کے پیر کا جو اوپر کا حصہ ہے، اوپر کا، نیچے کا نہیں، اوپر کے حصے پر اس کو پھیر دیں گے، یہ ہے مسح دونوں پیروں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے، شریعت اگر عقل کی بنیاد پر ہوتی تو گرد و غبار نیچے لگا ہوتا ہے، لیکن نقل کی بنیاد پر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے جو کہا یہ ماننا ہے، اس لیے ہم جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہیں، عقل کی بنیاد پر عقل نہیں لگاتے، شریعت بھی ہے۔ تو مقیم آدمی کے لیے ایک دن، اور مسافر جو ہے اس نے اگر موزہ پہنا اور 3 روز تک کے نہیں اتارا تو 3 روز تک کے وہ جرابوں پر مسح کر سکتا ہے، جرابوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام چیزیں ثابت ہیں۔ دیکھیے اس میں ایک اور چیز ہے، جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، ستائیں گے۔ ایک بات ضروری رہ گئی، یہ بات اس کے بعد کہتا ہوں، سفر میں اگر ہم ہیں اور سواری پر اگر ہم کو نماز پڑھنے کی نوبت ہے، جیسے کشتی میں، آج کے دور میں ٹرین میں، بس میں، اگر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی کو ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو، جیسے بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرین میں نیت باندھ لیتے ہیں، راستہ بلاک کر دیتے ہیں، بیچارے پیشاب پاخانہ کے لیے جانے والے دوسری مذاہب کے لوگوں کے بڑے غلط تاثرات ہوتے ہیں۔ عبادت اللہ کی بندگی کا نام ہے، لوگوں کو اذیت نہیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اور کوئی سویا ہوا ہے تو بلند آواز میں نہ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوئے، آپ نے رسی لٹکی ہوئی دیکھی، پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ زینب کی ہے، جب تھک جاتی ہے تو اس کا سہارا لیتی ہے، کہا اس کو اتار۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پیچھے سے نماز پڑھتے اور اپنے قبیلے میں جا کر کے نماز پڑھاتے، کافی لمبی، سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرتے۔ اب دن بھر تھکا ہوا آدمی کیا کرے؟ تو ایک کسان صحابی جو تھے، اب کسان ہڈیاں ٹوٹ جائیں ایسی محنت ہوتی ہے، دن بھر تھک کر کے آئے، اب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی، انہوں نے اپنی نیت باندھی، نماز پڑھ کے گھر چلے گئے۔ یہ بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم پڑی تو آپ بڑے خفا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا، معاذ کیا دین کے بارے میں لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، فتنے میں، دین کے معاملے میں؟ اپنے پیچھے جو مسلی ہیں اس میں بچوں کا، بوڑھوں کا خیال رکھو۔ کتنی پیاری بات ہے، آزمائش میں مبتلا مطلب ایک آدمی امام ہے، خوب لمبی قرات کر رہا ہے، پیچھے کوئی بوڑھا ہے، مریض ہے، کمزور ہے، تھک کر آیا ہے، پورا بدن ٹوٹ رہا ہے، آپ کھڑے جا رہے ہیں۔ اب اگر وہ آپ کو بولتا ہے تو آپ فوراً فتویٰ دیتے ہیں، دیکھو ذرا دیر کے لیے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، قربانی نہیں دے سکتا، یعنی اس کے دین پر سوال کھڑا کر دیں گے، یہ آزمائش پہ ڈال رہے ہیں آپ اس کو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، انتہائی نچلے درجے کے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کو لمبی نماز پڑھنا ہے نا، آپ تنہائی میں پڑھیے، رات بھر 1 رکعت پڑھیے، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء تینوں پڑھ جائیے 1 رکعت، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، پیروں میں آپ کے مرم آ جائے۔ لیکن جب آپ با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری چاہت ہوتی ہے کہ میں طویل نماز پڑھا، لیکن عورتوں کا خیال آتا ہے، بچے رو رہے ہوتے ہیں، پیچھے نماز پڑھتے تھے، بزرگوں کا خیال آتا ہے، بوڑھوں کا، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ بڑا اعتدال ہونا چاہیے نماز کے اندر، لوگوں کا امتحان نہیں لینا ہے کہ کون کتنا متقی ہے، وہ رب جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے، آپ کو امتحان نہیں لینا ہے، آپ کو اعتدال کے ساتھ نماز پڑھانا ہے، آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا ہے لوگوں کو۔ تو یہ ایک چیز، تو جب حالت سفر میں ہم ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کے لیے آزمائش اور امتحان نہ بنے، اس کے لیے مشکل نہ بنے۔ پلیٹ فارم پہ ہم ایسی جگہ کھڑے ہو گئے کہ لوگوں کو گزر گئے، ارے بھائی حالت نماز جمع میں نے صلاتین کیجیے، وقت لمبا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے شریعت بھیجا ہے، ہر قسم کے حالات سے واقف تھا رب العالمین۔ تو آپ ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھیں، سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھی. اب سواری چل رہی ہے اور آپ اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں, اس صورت میں آپ کیا کریں؟ آپ اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں سواری کے اوپر, جیسے ٹرین اور بس وغیرہ میں یہ سب بہت ہوتا ہے, تو سواری جب قبلہ رخ ہو جائے اس وقت آپ نیت باندھ لیں. سواری کا رخ جب آپ جس اینگل سے بیٹھے ہیں اس اینگل سے قبلہ رخ ہو جائے, کیونکہ سیدھے دونوں طرف کی ہوتی ہے مشرق و مغرب, تو گاڑی جب گھوم کر کے آپ کے بیٹھے ہوئے پوزیشن میں آپ کو قبلہ رخ کر دے ہوئے آپ نیت باندھ دیجیے. اس کے بعد سواری کدھر بھی جائے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا اور یہی بیان فرمایا. تو حالت سفر میں سواری پر اگر نماز پڑھنا ہے تو دوسروں کو تکلیف نہیں دینا ہے, رکاوٹ نہیں بننا ہے دوسروں کے لیے, اور اپنی اور اسلام کی غلط تصویر نہیں پیش کرنا ہے. اور آج کے حالات میں تو بڑے مسائل ہو گئے ہیں. اب تو کچھ عناصر ہیں جو ہر چیز پر اعتراض کرنے والے ہیں اس ملک میں, تو ایسے میں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. اور جب شریعت نے ہم کو چھوٹ دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا ہے. اب جو دوسری بات, تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے, یہ شرطیہ جملہ لگا ہے لیکن شرط نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا تھا کہ دارالحرب ہوتا, بڑا مشکل مرحلہ تھا. اور ابھی تو پتہ چلا کہ ایک بیچارہ ڈرائیور نماز پڑھ رہا تھا اپنے ٹرک کے پیچھے, اس کے اوپر کیس ہو گئی. تب تو یہ چل رہا, تو اگر ستائیں گے, یہ صورتحال تو ہمارے یہاں ہے, تو یہ قصر نہ ستائیں تو تب نارمل حالات ہو. ہم جا رہے ہیں نارمل, ہم اپنے علاقے میں رک کر کے پڑھ رہے ہیں نماز, ہماری اپنی گاڑی ہے, ہم اپنی سہولت سے نماز پڑھ رہے ہیں, ہوٹلوں پر باقاعدہ انتظام ہے نماز کا. تو ایسی صورت میں صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے, غالباً حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ امیر المؤمنین, یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر خوف, اب تو پورا بلاد, پورا بلد جو ہے, پورا علاقہ, پورا حرم سب کے سب اہل ایمان کا ہو گیا ہے, اب تو اب ختم ہو گیا. تو کہا یہی سوال ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تمہارے لیے, اس کا فائدہ اٹھاؤ. حالت امن ہو کہ حالت خوف ہو. اب ذرا سا قرآن کی جامعیت پر یہیں پر غور کیجیے کہ کیسی جامع کتاب ہے. کسی مسلمانوں کے درمیان بستی والا پڑھے تو اس کے لیے یہ حدیث رکھ دی جائے, اور ان علاقوں میں رہنے والے اس ممالک میں جہاں صرف مذہب کی بنیاد پر اتنی تنگ نظری اور عصبیت لوگوں میں پائی جائے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو برداشت نہ کیا جائے, ان کی عبادت خانوں پر حملے کیے جائیں, ان کو عبادت نہ کرنے دیا جائے, رکاوٹ ڈالی جائے, ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں, ایسی حالت میں اللہ رب العالمین نے احکامات تمام چیزوں کے لیے دیے. یقیناً اب یہاں ایک چیز ذرا سا سمجھ لیجیے, ایک اصول بتا دیا گیا ہے, یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. آپ پہچانو اپنے دشمن اور دوست, اللہ نے بتا دیا ہے. کتنے حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں, جب ایک کو مارا جاتا ہے تو کتنے حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے, خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. جب آپ کے اوپر وقت پڑے گا نا, دوست اور دشمن کا فرق وہی سمجھ میں آ جاتا ہے. آج دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں, کتے کو اگر مار دیا جائے تو اس پر کیس بنتا ہے, بچوں کو مارنے پر قوانین ہے, چھڑی استاد نہیں مار سکتا, باپ نہیں مار سکتا. امریکہ ہمارے یہاں بڑی لوگوں کے اندر مروبیت, جہالت کی وجہ سے, اخلاقی اعتبار سے بالکل مفلس و قلاش قوم ہے یہودی اور عیسائی. مفلس و قلاش, آئے دن قرآن جلاتے ہیں. دنیا کے کسی مسلم ملک میں آپ نے بائبل جلاتے دیکھا؟ ہمارے یہاں یہ تنگ نظریہ گھٹیا ذہنیت نہیں ہے, یہ تنگ نظر اور گھٹیا لوگوں کا کام ہے. کسی مسلم ملک میں کبھی کسی چرچ کے اوپر آپ نے فائرنگ سنی؟ مسجدوں پر حملہ ہوتا ہے کہاں؟ یورپ میں. کسی مسلم ممالک میں آپ نے دیکھا کہ سلیب پہننے پر پابندی ہے, یہ پہن لگاتے ہیں, اسکارف پر پابندی. گھٹیا ذہنیت کے حامل انتہائی تنگ نظر فنڈامنٹلسٹ جو ہوتے ہیں, تنگ نظر. وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بتائیں. ڈینمارک میں جو
گارڈن نامے اخبار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر شائع کی گئی تھی، پوسٹر نامے اخبار میں، معاف کرنا پوسٹر. میں آپ کو بتاؤں، لمبی چھوٹی بات نہیں کر سکتا، مسئلہ یہ ہے، درد ہے، بس ایک اشارہ. اسی اخبار میں جب یہ تصویر چھپی تو وہاں کا ڈنمارک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم اظہار رائے کی آزادی کے قائل ہیں. امریکہ، پوری دنیا، یورپ کھڑی ہو گئی، یہ اظہار رائے کی آزادی. اسی اخبار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کارٹونسٹ نے دیا رائٹ. اس کا ایڈیٹر کہتا ہے کہ یہ دل آزاری ہوگی عیسائیوں کی، اس لیے ہم یہ نہیں چھاپ سکتے. آپ اظہار رائے کی آزادی کہتے ہو. برطانیہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ایک فلم بنی جس میں تضحیک تھی. وہاں بھی جو کونسل تھی اس کے اوپر کیس ہوا، کورٹ میں کیس چلا، جج نے اس کی اجازت نہیں دی. امریکہ کے اندر یہ چیز، آپ یہودیوں کی جو تعداد ہے مرنے والوں کی، اس کے بارے میں باقاعدہ قاعدہ ہے کہ آپ اس کو کم کر کے نہیں بتا سکتے. وہ قانون بلاؤس فیمی لاؤس کا نام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے. کہاں گئی اظہار رائے کی آزادی؟ کہاں گئی؟ وہ بات لمبی ہو جائے گی. ہمارے یہاں جب مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو اظہار رائے کی آزادی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں لوگ. ارے بھائی، گاندھی کو اگر کسی نے کچھ برا بنا کہا تو ہندوستان میں قانون ہے، راشٹر پتا مانا جاتا ہے، اس کے اوپر کیس بنے گا. اور یہ تو وہ ہے، ایک اکیلا کوئی آدمی اگر آپ اس کے خلاف کوئی کام کرتے ہو تو ہتک عزت کا مقدمہ آپ کے خلاف وہ دائر کر سکتا ہے. قانون ہے باقاعدہ. تو عام آدمی کی آزادی، عام آدمی کی عزت ایسی، اور وہ محسن انسانیت جس نے سسکتی تڑپتی انسانیت کے زخموں کو مرہم دیا اور زندگی دی، جس نے بیواؤں کو عزت دی، یتیموں مسکینوں کو حقوق دیے، دولت مندوں کی دولت غربا کے کام آئی. کوئی پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا. میدان جنگ میں امن کا پیغام دیا کہ اگر تلوار رکھتے ہوئے تو اسے مت مارو، عورت اور بچوں کو نہ مارو، سایہ دار اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹو. جس نے راستے کے کانٹوں کو اٹھانے کا حکم دیا، جس نے راہگیروں اور راستے پر چلنے والوں کے لیے ایسے مقامات پر لیٹرین کی ممانعت کی اور پیشاب کی جہاں کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس نے جانوروں پر اتنا ووٹ ڈالنے کے لیے منع کیا کہ اس کے لیے مشکل ہو، جس نے بتایا کہ ایک بلی کو باندھ کر کے بھوکا رکھا اس کی بنیاد پر جہنم میں گئی، اور ایک کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر رکھا اور جنت میں گئی، جس نے یہ تعلیم دی کہ اگر تمہارے پاس کوئی ضرورت اور مستحق مند آتا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو کپڑا پہناؤ، بالیقین اللہ تم کو اجر دے گا. جس نے ایسی تعلیم دی کہ اپنی مملکہ میں رہنے والا مسلم غیر مسلم کوئی بوڑھا شخص ہو بھوکا نہیں رہ سکتا، کسی کی عزت جان اور مال غیر محفوظ نہیں رہے گی. اس کی بات کرتے ہیں. اس کے خلاف تمہارا کیا کارنامہ ہے؟ تمہارے یہاں کالوں کو مار دیا جاتا ہے، گوروں کو مار دیا جاتا ہے، قتل اور غارت دھری کا بازار کرتا ہے. بین الاقوامی عدالت مجرم کہتی ہے، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ کھڑے ہو، مجرم کے ساتھ. گھٹیا ہے اسلام میں یہ نہیں. تو دیکھیے، اگر خوف ہو تو اب یہاں پر کھلے اور چھپے دشمن کو پہچان لیجیے. ذرا سے قرآن کو ڈوب کر پڑھیے. یہ کتاب ہدایت. ہدایت کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے، ہم روزانہ 17 فرض رکعتیں کم سے کم الحمدللہ پڑھتے ہیں، کم سے کم. سنن رواتب، سنن نوافل اور وتر اس کے علاوہ ہے. 12 سنن رواتب ہے، 3 یا 1 وتر ہے. اتنی نمازیں ہر مسلمان تقریباً پڑھتا ہے الحمدللہ. اور جو نہ پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو توفیق دے دے کہ وہ بھی اس کی پابندی کریں. اس میں ایک آیت ضرور پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھ کو، یہ بہت بڑی بات مانتے ہیں، سیدھا راستہ. کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی محدود چیز نہیں ہے، لا محدود چیز ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو ہدایت دے اور سیدھا راستہ پر چلا. معمولی چیز نہیں ہے. اب ہدایت کیسے مانگ رہے ہیں؟ اگر شرک سے عقیدہ ہو تو شرک سے پاک کر دے.
کیونکہ اگر کوئی مشرک ہے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ گمراہ، ہے نا؟ اگر کوئی آدمی بدعت کر رہا ہے، سنت کے مطابق اس کی عبادت نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، گمراہ۔ یہ ضروری چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے۔ کوئی آدمی اگر گفتگو میں جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چگلی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو وہ کلام میں گمراہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم نے کتنی مرتبہ اس کو سمجھا؟ یہ سمجھ لیجیے، ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہا تو پوری زندگی صراط مستقیم پر، ہماری گفتگو صراط مستقیم پر، ہماری تجارت حرام خوری کر رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، بائیبانی کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، مال لے کر گزک کر لے رہے ہیں، ہم گمراہ ہوئے یا نہیں؟ عقیدے میں اگر شرک کیا تو گمراہ، عبادت میں بدعت کی تو گمراہ، کیونکہ شریعت کو چھوڑا۔ مالی امور میں اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑا تو گمراہی ہے یا نہیں؟ بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، عہدہ مل گیا، اقربا پروری کر رہا ہے، اب مینجمنٹ میں ہے تو صرف میرے ہی خاندان کا آدمی ہے جو زیادہ رشوت دے گا وہی، سب گمراہ ہے، سب۔ اس کو ہم نے اصل میں یہ صحابہ اس کو محدود ماما نے، یہ تو اس کا معنی ہے، اللہ نے بڑے پیارے انداز میں قرآن میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تجارت رہے تو ارے مولانا اگر اتنی باریکی دیکھیں گے تو ترقی کیسے کریں گے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، لوگ میرے کو بات پر ایمان لاتے ہیں، بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام میں کہا حرام ختم، اب کتنا بھی بڑا فائدہ ہو، اسلام نے کہا حلال، کتنا بھی بڑا نقصان ہو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، شراب حرام ہے، کہا میرے بھتیجوں کا کچھ مال میرے پاس ہے، یتیم، میں نے شراب خرید کر کے اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ شراب جتنی جھولی ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کا نشہ بڑھتا ہے اور اس کی قیمت بڑھتی ہے، تو اللہ کے نبی ابھی حرام ہو گئے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کو ضائع، اور جب فلاں جگہ کا مال آئے تو میرے پاس آنا، میں اس کی کمی پوری کر دوں گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا یتیم کا ہے تو پیسے کیا کریں گی، یہ سوالات نہیں اٹھائے، آپ پڑھتے جائیے۔ بڑے اس سے بڑا نقصان عقیدے کی جب بات آتی تھی، میں نے اس سے پہلے کہا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ہمارے یہاں تو یہ زمین کا کام کاج والوں کی الگ الگ اصطلاحیں رہتی ہے اصل میں ہر کسی کی، تو پہلے تو ہم کو سمجھتا ہی نہیں تھا یہ الٹی گنتی سیدھی گنتی، بچپن سے تو ہم سیدھی گنتی گنتے آئے ہیں، لیکن آج ہمارے دور میں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ الٹی گنتی بھی رہتی ہے کاروبار، تو کافی تحقیق کرنے کے بعد معلوم پڑا بھائی کاروبار میں اگر کوئی معاشی اعتبار سے کچھ تنگی اور پریشانی میں آ جاتا ہے تباہی کی طرف، تو وہ ایک زمین خریدے گا 35 لاکھ اور اسی وقت تو اس کو 28 لاکھ اور 25 لاکھ کی بیچ ڈالے گا، اس کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ادھر لیا رہتا ہے 2 مہینہ، تو یہ الٹی، یعنی لی ہوئی چیز میں نفع کی بجائے نقصان، پھر وہ تباہی کی طرف جاتا ہے، تو یہ مجبوری کی بنیاد پر آدمی کرتا ہے، ورنہ کون نقصان کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے تاجر ہیں جو لوگوں پر لگا کر رکھتے ہیں کہ کوئی الٹی گنتی والا سودا یا کوئی مجبور اور بےکس ہے کیا، ڈھونڈتے رہنا، کسی کا آپریشن ہو، کسی کے لڑکے کا ڈونیشن دینا ہو، MBBS میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا، کسی کے یہاں شادی نکل گئی، تو اب وہ تو کیسے بھی بیچ، اور پھر ہمارے یہاں الیکشن کے ٹائم بھی بیچتے ہیں، تو یہ سب مواقع کی تلاش ہو جاتی ہے۔ سنگے ایک واقعہ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا گھوڑا لگا، اور کہا پیسہ نہیں دینا، اس سے سودا کر کے اس کو میرے سامنے لا کر پیسہ دینا۔ غلام گیا، جا کر کے خریدا، بعض میں ہے 200، بعض میں 400 درہم کا خریدا، جو بھی۔ جب آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلامی نہیں انسانی تاریخ کے عظیم سپہ سالار شہ سوار، جانتے تھے گھوڑوں کی نسل کو، آپ نے کہا یہ گھوڑا
یہ تو اتنی اعلیٰ نسل کا، اس کی قیمت یہ تھوڑی ہے، 500 درہم لے لو۔ بیچنے والا تو خوش کی 100 خود بخود بڑھ کر مل جائے۔ پھر آپ نے کہا کہ اس کی نسل سے واقف ہو، اس کی خوبیاں جانتے ہو، 500 کا بھی نہیں ہے، 600 درہم کا۔ اور کچھ بڑھاتے بڑھاتے آپ نے آخر میں کہا کہ یہ عربی نسل کا، اصلی عربی نسل کا گھوڑا ہے، اس کی اصل قیمت 800 درہم۔ آپ نے غلام سے کہا 800 درہم اس کو دے۔ اس کے بعد کہا میرے بھائی اس کی اصل قیمت اتنی ہی ہے، کس بنیاد پر آپ اس کو اتنی کم قیمت پر فروخت کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں بھی جانتا تھا کہ اس کی قیمت اتنی، مگر میرے حالات ایسے ہیں کہ مجھ کو انتہائی شدید ضرورت پڑ گئی ہے پیسے کی، اس لیے میں نے اس کو اتنی کم قیمت میں فروخت کیا، مجبوری آ گئی۔ تاریخی جملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا ہم بازار میں لوگوں کا مال تجارت خریدتے ہیں، مجبوریاں نہیں خریدتے۔ ہمارے یہاں لوگ مجبوری خریدتے ہیں، مال نہیں خریدتے ہیں، مجبوریاں خریدتے ہیں۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر، تو پوری زندگی کا ہر عمل اللہ ہدایت دے اور ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ایک آخری حدیث سن لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح جب آدمی اٹھتا ہے تو 2 راستے ہوتے ہیں، ایک گناہ کا، نافرمانی کا، برائی کا، یعنی شیطان کا راستہ، اور ایک راستہ ہوتا ہے رحمان کا۔ ہر معاملے میں، تجارت میں، گفتگو میں، بات چیت میں، صحبت میں، ہر چیز میں۔ اب وہ جس راستے کا انتخاب کرتا ہے بندہ، اللہ اس راستے کو کھول دیتا ہے۔ وہ حلال کا راہ انتخاب کیا، اللہ حلال کی راہیں کھولے گا۔ وہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرا، اللہ وہ کھول دے گا۔ وہ جھوٹ نہیں بولا، اللہ وہ راستہ کھول دے گا سچائی کا، پھر اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے۔ تو ہم دعا دل سے مانگیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کریں۔ میں چاہتا تھا کہ آگے کی بھی ہو جائے، لیکن وقت تو کافی ہو چکا ہے، بس صرف ترجمہ پڑھ کر کے یہی بات سمیٹ دیتا ہوں۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کا قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ یقیناً کافر کھلے دشمن ہے، اپنے دشمنوں کو پہچانیے۔ اللہ رب العالمین نے تو بتا دیا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی بتا دیتا ہے تو آدمی بولتا ہے بتایا تھا نا، اللہ نے بار بار بتایا۔ دشمن اور دوست کی تمیز کرو۔ کہاں پہچانے جاتے ہیں دوست؟ ہمارے یہاں دیکھیے واٹس ایپ کھول لیے، فلسفہ بگارنے والوں کی لائن ہے، اور بڑی عجیب و غریب بات اور جہالت اب تو لوگوں میں آ گئی ہے بہت زیادہ۔ کل میں بتا رہا ہوں، مجھ کو بڑا افسوس ہو رہا تھا، ایک آدمی آ کر کے کھڑا ہوا میرے پاس، کہنے لگا کہ حضرت فلاں مولانا نے بیان فرمایا تھا، دیکھیے اتنے دن پہلے فلاں مولانا نے بیان فرمایا تھا، آج کے حالات کے بالکل مطابق وہاں سے نہیں۔ مولا جب آپ یہ بات کسی سے کہیں گے، اگر وہ بریلوی مکتبہ فکر کا ہوگا تو ذرا بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، ہمارے مکتبہ فکر کا بھی ہوگا تو نہیں مانے گا، کیونکہ مسلکی اتنا زیادہ ہمارے یہاں آ گیا ہے، اتنا زیادہ۔ میں اپنے عالم کا نام لے کو آپ نہیں مانیں گے، اس سے اونچی بات آپ نے کیوں نہیں کی؟ یہ تو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ دیکھو حضرت اللہ نے 1400 سال پہلے یہ کہا ہے، تو کیا ہوتی بات؟ ارے مان لیتا آدمی فوراً، آپ شخصیات کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی این آر سی چل رہا ہے نا، قرآن پڑھ لیں۔ قوم شعیب کو یہی کہا تھا ان لوگوں نے، نکل جا اس بستی سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے زمین اللہ کی ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک دور آیا تھا، نکالنے والے گھروں کے باہر نہیں نکل رہے تھے، کرونا آ گیا تھا۔ اللہ اپنی مخلوقات میں کسی ایک کو چھوڑ کر سیدھا کر دے گا، پورے راستے دیے ہوئے۔ میں قرآن سے یہ کہتا ہوں، پڑھو، 2-3 ہے اس کے 2 ہر دور کے حالات میں ہدایت اور رہنمائی اس کتاب میں ہے۔ دوسری بات، یہ آئیڈیل مین بنا دے گی، آپ کی شخصیت کو انتہائی نکھار دے گی، بس قرآنی تعلیمات اپنے اندر لیں۔ آپ کی پرسنالٹی جیسی کسی کی پرسنالٹی نہیں، آپ کا سیاسی شعور، آپ کا مالی شعور، آپ کا خاندانی شعور، آپ کا لوگوں سے تعلقات کا شعور اتنا اونچا ہو جائے گا کہ لوگ حیرت کریں گے۔ مگر کب؟
جب دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن کے بارے میں ایک جملہ کہہ کر کے ایک دو جملہ اپنی بات ختم کر دوں گا. رمضان المبارک قریب آ رہا ہے. عظمت قرآن پر بہت سارے خطابات ہوں گے. قرآن کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے اس کی عظمت کے بارے میں. یہ جس چیز سے لگا اس کو عظیم کر دیا. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کو رمضان میں نازل فرمایا. رمضان تمام مہینوں کا سردار. اللہ نے جس رات میں اس کو نازل فرمایا وہ رات تمام راتوں کی سردار ليلۃ القدر. اللہ رب العالمین نے جس نبی پر اس کو نازل فرمایا وہ تمام نبیوں کا سردار. جو فرشتہ اس کو لے کر آئے تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل امین. اور آخری جملہ بھی جس امت پر یہ نازل ہوا وہ خیر امت کنتم خیر امہ. اس سے لگ جائے اس کو اپنی زندگی میں ڈال دے کامیاب ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس میں نازل کردہ احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین. ہدایت دینے کے بعد ہم کو اس پر جما دے. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.